بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی آئی نے ایک بار پھر عوامی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے لیے پشاور، کوئٹہ اور کراچی میں جلسے کیے جائیں گے اور بعد ازاں دوسرے شہروں میں بھی. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جو ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ اخبار نویسوں سے گفتگو کیے بغیر چلے گئے، ان کے توسط سے سیاسی کمیٹی کو وہ کنوے کیا گیا ہے. اور خیر اس پہ بات کرتے ہیں. لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے. اتنا آلودہ کہ کل سے بچے جو ہیں وہ ماسک پہنیں گے 31 مارچ تک، اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر نہیں کھیلیں گے، اسکولوں میں بھی گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے. اور ایک کیا خوفناک صورتحال ہے جو اس تاریخی شہر میں واقع ہوئی ہے. وہ مستقل طور پر ہر سال یا تو سب سے زیادہ آلودہ ہوتا ہے یا دوسرا نمبر پر سب سے زیادہ آلودہ شہر ہوتا ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. بھارت کے تمام ہمسائے اس سے ناراض ہو گئے ہیں اور بھارتی میڈیا اس پہ بحث کر رہا ہے کہ یہ تو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا ہے اور چین کو اس کا بنیادی طور پر وہ ذمہ دار قرار دے رہا ہے. یہ کیا قصہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. بارسلونا میں مظاہرہ ہوا ہے پاکستانیوں کا، اور بڑا مظاہرہ ہوا ہے. اور لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اطلاع یہ ہے کہ دوسرے یورپی ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں زیادہ متحرک ہو گئے ہیں پاکستانی. فرانس میں بھی ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی، 3-4 گھنٹے پہلے. ظاہر ہے 5 گھنٹے کا تو ٹائم کا فرق ہے، کوئی 5-6 گھنٹے 6.5 گھنٹے پہلے ہوئی ہوگی. اور وہاں بھی اس پہ غور و فکر جاری ہے اور اس سے دباؤ آئے گا. اب اس دباؤ کو ٹالنے کے لیے حکومت نے اپنے ایک تھنک ٹینک کے ذریعے اپنا کہ ایک لابنگ فرم سے کی خدمات حاصل کی ہیں اور 40 کروڑ روپے سالانہ اس کو ادا کیے جائیں گے. لیکن کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی نہیں ہوگی اس پہ بات کرتے ہیں. ملک بھر میں جلسے کرے گی تھی تحریک انصاف. پہلے تو یہ قصہ تمام ہوا اس سے، یہ جو سرکاری اخبار میں اس کئی دن سے شور مچا رہے تھے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، مفاہمت ہو گئی، بلکہ ڈیل ہی ہو گئی ہے. بعض لوگ تو کہہ رہے تھے اور بعض لوگ تفصیلات بھی بیان کر رہے تھے کہ بشرا بی بی اس لیے گئی ہیں پختونخوا کہ وہ الامین گنڈا پر مفاہمت چاہتے ہیں، اور وہ بشرا بی بی بھی چاہتی ہیں مفاہمت ہو جائے، اور اسی لیے ان کو رہا کیا گیا. ورنہ رہا کیوں کرتے، کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتے. اور اب وہ اور علی امین آئیں گے اور وہ خان صاحب کو سمجھائیں گے. خان صاحب نے اگر کسی کے سمجھانے سے سمجھنا ہوتا، اپنا یعنی موقف تبدیل کرنا ہوتا، رویہ تبدیل کرنا ہوتا، تو سال سوا سال اتنی اذیت کیوں کاٹتے. اور علی امین کی تو جرت ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کرے. اور بشرا بی بی کا مستقل طور پر یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ٹال دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں خان صاحب سے بات کریں، میں سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. پشاور کا جلسہ جو ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ سنگجانی اور ثوابی اور لاہور کے جلسہ عام کو مات کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو نہیں روکا جا سکتا. ان کی اپنی حکومت ہے اور پاپولیرٹی بہت غیر معمولی ہے، جوش و جذبہ بہت ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بہت ہو رہی ہے. اور ویسے ہی پشتونوں نے اپنا 1 نومبر کو ہوگا جلسہ، عمران خان کو اپنا نیا خان منتخب کر لیا ہے. اور یہ سلسلہ آج سے کوئی ٹھیک 19 سال پہلے شروع ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، جہانگیرہ نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ہم گئے اور وہاں لوگوں کی آنکھوں میں ایسی بے پناہ چمک تھی. میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کی حکومت وہاں بنے گی. خان صاحب سے کہا اور دیوانہ وار لوگ آئے. اسد کیسر صاحب نے اس جلسے کا اہتمام کیا تھا اور 2008 کا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا. 2008 میں بھی جیت سکتے، لیکن یہ اچھا ہوا انہیں موقع مل گیا وہاں تنظیم بنانے کا. اور وہاں تو ووٹ ظاہر ہے ان کے کوئی 70-80% ہیں. اور اگر وہ علی امین جو ہیں وہ بڑھ کے مارنے کے بجائے وہاں کوئی کام پہ توجہ دیں تو میرا خیال ہے کہ اور بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اسکول بہتر ہوئے، ہیلتھ کارڈ وہاں جاری کر دیا گیا ہے اور کئی نئی مراحت کا اعلان کیا گیا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے. اور ابھی غالباً تعلیم کے سلسلے میں کہا ایک تعلیمی کارڈ جاری کیا گیا ہے جس میں 40,000 بچے نہ صرف مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے بلکہ انہیں 9 اضلاع میں، اور ان میں 1,000 روپے مہینہ وظیفہ دیا جائے گا. شادیوں کو وہ بہت پہلے سے کر چکے ہیں. ہر شادی پہ 2 لاکھ روپے کی مالی مدد دی جائے گی. تو ایک خاندان کے پاس صحت کارڈ ہے، شادی پہ 2 لاکھ روپے ملتے ہیں. اور جن اضلاع میں بچے اسکولوں میں نہیں جاتے تھے وہ اسکول جائیں گے، مفت پڑھیں گے، 1,000 روپے مہینہ بھی ملے گا. تو ظاہر ہے کہ بلدیاتی ادارے ہیں
جو بہت جن کو 30% بجٹ ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت یادگار جلسہ ہوگا. بلوچستان میں جلسہ جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہوگا. بلوچستان کی حکومت کے لیے تو ہوگا ہی. وہاں الیکشن نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوئی. جیسے کراچی میں الیکشن نہیں ہوئے, بلوچستان میں کوئی الیکشن تو نہیں ہوئے, نامزدگیاں ہوئی ہیں. چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن سے کہا گیا آپ یہ سیٹ لے لیں. جیسے جماعت اسلامی کے امیر نے نعیم الرحمان صاحب کو ایک سیٹ پیش کی گئی, انہوں نے کہا میری سیٹ نہیں ہے, میں نہیں جیتوں گی, آپ کے کسی اور کو دیں. اچھا, وہاں زرداری صاحب الگ سے پریشان ہوں گے, اس لیے کہ ذمہ داری تو انہیں سونپی گئی تھی, اور ایسے موقع پہ انہیں بڑا شوق ہے فیسینیشن فریبل. اور ایک بڑا دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں عمران خان کے ووٹ سب سے زیادہ ہے. امیدواروں کا مسئلہ ہے, سرداروں کی گرفت ہے, 36% ووٹ ہیں. الیکشن کے قریب جو سروے ہوا تھا سندھ میں بھی 36% ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تو وہاں تو کوئی اپنا الیکشن کمپین چلانے نہیں دی گئی. اور کراچی میں تو مطلب ان کے جیتے ہوئے لوگ سب ہرا دیے گئے. نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ کم از کم 70-80% سیٹیں انہوں نے جیتی تھی. ایک موقع پر تو انہوں نے کہا ساری سیٹیں انہوں نے نہیں جیتی تھی, قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی بھی کراچی میں. تو بلوچستان میں بہت آبادی بڑی نہیں ہے کوئٹہ شہر کی. کوئٹہ شہر کی آبادی شیخوپورہ سے کچھ زیادہ ہوگی, گجرانوالے سے کم ہے, اور فیصل آباد سے تو بہت ہی کم ہے, اور بڑے جلسے نہیں ہوتے. لیکن چونکہ پشتون آبادی جو ہے اس میں وہ بہت پاپولر ہیں, اور بلوچوں میں بھی ہیں ویسے تو, اور محمود اچکزئی ان کے حلیف ہیں, اور یہ 2-3 پارٹیاں ہیں وہاں جو پاپولر ہیں, یعنی پی ٹی آئی اور محمود اچکزئی کی پارٹی پختون ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام. تو محمود اچکزئی اگر متحرک ہوتے ہیں, جب بھی کبھی متحرک ہوتے ہیں, تو ان کے لوگ جو ہیں جوق در جوق آتے ہیں. پارٹی ان کی بہت بڑی نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ زیادہ سیٹیں حاصل کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام سے. جمعیت علماء اسلام کا نیٹ ورک ویسے بہتر ہے, اور ظاہر مذہبی کارڈ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اور لیکن یہ کہ محمود اچکزئی اگر متحرک ہو جاتے ہیں, ان کے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا. کراچی کا جلسہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. کراچی کی قیادت نسبتاً کمزور ہے, لیکن 2.5 کروڑ کا شہر ہے اور سب سے پاپولر پارٹی ہے, اور اس نے اس بہیمیت سے نجات دلانے میں اس کا ایک رول ہے جو الطاف حسین نے مرتب کی تھی. اور الطاف حسین ارریلیونٹ ہے بڑی حد تک, اور جو لوگ جیتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں, انہیں ووٹ تو ملے نہیں ہیں. اس کا رد عمل بھی ہے, اور باقی جو مسائل ہیں, مہنگائی تو ہے ہی, بے روزگاری تو ہے ہی, اور ظاہر ہے کہ کراچی میں تو برساتی نالے تک صاف کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو جانا پڑتا ہے, اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بری حالت ہے, تو ملازمتیں نہیں ملتی ہیں. وہاں کا جو اپنا کمیشن ہے, کیا اسے کہتے ہیں, وہ تو جعلی اپنا ڈومیسائل پہ اندرون سندھ کے لوگوں کو ملازمتیں دیتا ہے, جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ان کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, ان کی تعلیمی حالت بہتر بنانی چاہیے, اور انہیں مطلب یہ کہ وہ مقابلے میں آئیں اور اپنا جائز طریقے سے ہوں, تو ان میں ایک طاقت و توانائی پیدا ہو, ان کو اٹھایا جائے. جیسے مشرقی اور مغربی جرمنی اکٹھے ہوئے تھے تو مشرقی جرمنی پر وسائل زیادہ صرف کیے گئے تھے, مگر جس سندھ میں حالت یہ ہو کہ 1 لاکھ اساتذہ وزیر تعلیم نے کہا ایسے ہیں جو خود پڑھ لکھ نہیں سکتے, اور اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں, اور لاڑکانہ کی گلیوں میں گٹر بہ رہے ہیں, اور کھنڈر کا منظر پیش کرے. پیسہ تو سارا کھا لیا جاتا ہے, 35% تو کھا لیا جاتا ہے, اور بہت نالا ہیں وہ تو ڈیروں کی مدد سے اور پولیس کی مدد سے اور افسر شاہی کی مدد سے اور سرپرستی سے وہ جیتتے ہیں. تو کراچی کا جلسہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد حیدرآباد میں انہیں جلسہ کرنا چاہیے, کراچی میں اور میرپور خاص میں کرنا چاہیے. اور سندھی بے چین ہیں, اور کب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ, تو تیسری بار صوبائی حکومت بنی ہے, اور اس سے بہت پہلے بہت طویل عرصہ رہی ہے, تو انہیں کچھ ملا تو نہیں ہے, نہ تعلیم کے میدان میں, نہ کوئی ہسپتال ہیں. 1-2 ہسپتال نمونے کے طور پر بنا دیے ہیں, اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی ترقی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے اسے روکنے کی کوشش تو کی جائے گی, یعنی یہ تھوڑی ہے آسانی کے ساتھ جلسہ تو نہیں کرنے دیں گے, لیکن دنیا بھر میں اس کا چرچا تو ہوگا, ہنگامہ تو برپا ہوگا. اچھا جی, لاہور کی فضائی آلودگی میں نے آپ سے عرض کیا اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اسکول کے بچوں کو اب اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کھلی جگہ پہ کھیلیں. یہ 28 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی اور 31 مارچ تک جاری رہے گی. بیرونی سرگرمیاں سب معطل ہو جائیں گی. فاگ ہے, اور یہ فاگ ہے مشرقی پنجاب میں. دھان کے کھیت جو ہیں چاول کے, جب وہ جلائے جاتے ہیں تو اس سے آلودگی پھیلتی ہے, مگر 30% آلودگی شہر میں خراب گاڑیوں کی وجہ سے,
اور شہر کے اندر فیکٹریاں ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ فیکٹری ایریا میں منتقل ہوں ایک منصوبے کے تحت بتدریج، اور گاڑیاں جو ہیں جو خراب ہیں ان کو روک دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ ٹھیک کرائیں، مگر ٹریفک پولیس نام کی تو کوئی چیز اس ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ ٹریفک کا سپاہی ٹریفک ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، خال کوئی ایسا ہوتا ہے، وہ تو یہ تاکتا رہتا ہے کہ کون آدمی ہے جس سے کچھ وصول کیا جا سکتا ہے، کوئی غلطی کرے یا کسی کے پاس کاغذات نہ ہوں۔ وزارت تعلیم نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق جس دن اسموک زیادہ ہوگی تو اسکول ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور محترمہ مریم نواز نے کہا کہ وہ جو ہے سفارتکاری، موسمی سفارتکاری کی جائے گی، بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات۔ اتنا عرصہ ہو گیا، عمران خان کے زمانے میں تو کچھ درخت وہاں لگے، اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے وہ تو خیر الگ موضوع ہے، بارشوں سے جو مصیبتیں ہوتی تھی اس کے لیے پانی کے ذخیرے بھی بنائے گئے، پانی کی سطح بھی اس سے بڑھے گی اور پانی ذخیرہ ہو جائے گا۔ بہت پہلے بھی ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ گہری گراؤنڈز بنی تھیں، تو انہوں نے تو ایک اس کا حل جو ہے، بڑا حل ساری دنیا میں یہی ہے۔ لندن میں 60 کے عشرے میں صورتحال یہ تھی کہ لوگ گھر پہنچتے تھے تو چہروں پہ ناک میں سیاہی جمی ہوتی تھی، گاڑیوں کی چھتیں کالی ہو جاتی تھی، مگر پھر فیصلہ کیا گیا ایک درخت بھی کاٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئلہ جلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی گھروں میں، بجلی سے گھر گرم کیے جائیں گے، گیس سے گرم کیے جائیں گے، وہ کوئلہ جلانے کی اجازت نہیں جائے گی۔ اب ایک آلودہ شہر نہیں ہے وہ، لیکن ہمارے ہاں تو اس سلسلے میں کوئی کام نہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ شریف خاندان کو کیا فائدہ ہے یہ کام کرنے کا؟ اگر عمران خان رہتے 1 ارب درخت انہوں نے وہاں لگائے پختونخوا میں، تو یہاں بھی درخت لگنے شروع ہو جاتے، کچھ لگ گئے تھے۔ اور جیپنیز ٹیکنالوجی ہے وہ، میری اس سے کئی ماہرین سے اس پہ گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ ایک محترمہ سے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے، بے شمار جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، سڑکوں کے دونوں طرف جگہ ہے، تو درخت لگائے جائیں، خراب گاڑیاں جو ہیں ان کو روکا جائے۔ اور جس طرح ڈینگی کے خلاف پرزور مہم چلائی گئی تھی، یہ پٹواریوں سے کہا جائے کہ آپ کی نوکری جائے گی اگر آپ اپنا، اور پولیس کو بھیجا جائے اس موقع پر دیہات میں۔ اس کو جلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پانی دیا جائے، اس میں نمی پیدا کی جائے اور اس کو کھاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدان اس میں ہیلپ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں؟ فالج، امراض قلب، پھیپھڑوں کا کینسر، سانس کی بیماریاں۔ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو کہا گاڑیوں کا، زیادہ تر تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی ایک زمانے میں ہوتا تھا، اور کراچی بھی آلودہ شہر ہے۔ اچھا جناب، یہ بڑی اہم خبر ہے جس پہ بھارت میں بڑا واویلا مچا ہوا ہے بھارتی میڈیا پہ، کہ تمام پڑوسی ملک ناراض ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے 10 سالہ طے شدہ منصوبے کے تحت کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ لاکھوں، وہ کہہ رہے تھے میرے خیال لاکھوں کلومیٹر تو نہیں ہے، لداخ کا بڑا علاقہ جو اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ جے شنکر نے تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور مگر یہ بھی کہا کہ 75% مسئلہ حل ہو گیا ہے، 25 پہلے تو وہ بولتے ہی نہیں تھے اس مسئلے پہ، بڑے علاقے پہ ظاہر ہے قبضہ کر لیا ہے، اور تازہ دم فوج وہاں لا رکھی ہے، اور بات چیت تو پچھلے دنوں ہو رہی تھی، مگر یہ کہ یہ بھارتی میڈیا تو اب چیخ رہا ہے، ان پاکستان سے تعلقات تو خراب تھے ہی، سری لنکا سے بھی خراب ہے۔ سری لنکا کو یاد رکھیں، سری لنکا میں خانہ جنگی ہوئی تھی بھارتی ایما پر، اور سری لنکا ہی کی وہ خاتون شہری تھی جس نے اس کو راجیو گاندھی کو بم سے اڑا دیا تھا، خودکش حملہ آور تھی، اور پاکستانی وہاں جاتے ہیں سری لنکن تو کھلے بازوں سے ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، وہ پاکستانی، اس لیے کہ پاکستان نے بڑی مدد کی تھی ان کی اس خانہ جنگی سے باہر نکلنے میں، اور اب مکمل طور پر امن ہے، اور دباؤ وہ بہت ڈالا، چین نے سرمایہ کاری کی ہے وہاں پہ۔ بنگلہ دیش کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، شیخ مجیب الرحمان تو اب وہاں یعنی ان کی فکر سے تو انہوں نے نجات پا لی، انہوں نے بت گرا دیے، ان کی صاحبزادی وہاں حسینہ واجد وہاں ہیں، اور انہوں نے تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ بھارت نے انہیں فوجی مشقوں کی پیشکش کی تھی، وہ انہوں نے انکار کر کے پاک فضائیہ کی طرف سے مشقوں کی جو پیشکش کی تھی وہ قبول کر لی۔ وہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب نے، نام میں ان کا میرے ذہن سے اتر گیا،
ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، اعلیٰ فوجی اور سول افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کو ایٹمی تحفظ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایٹم بم بنانا ضروری ہے، پاکستان سے دو دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔ اور بنگلہ دیش کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیشی فوج کی تربیت جو ہے وہ بھارت میں ہوتی رہی ہے، مگر وہ دانستہ ہمیں کمزور رکھنا چاہتے ہیں۔ نیپال کا جھگڑا ہے علاقے کا، وہ کوئی کہتے ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ بھوٹان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، سری لنکا کے ساتھ، میانمار کے ساتھ بھی خراب ہے، حتیٰ کہ افغانستان کی سرحدیں تو نہیں لگتی، مگر افغانستان میں چین نے قدم جما لیے ہیں۔ افغانستان میں آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک نہر تو اب بن رہی ہے، وہ تو بھی بن رہی ہے، اخراجات اگرچہ کم ہیں لیکن معدنیات ہیں، اور یہ تو آج کی بات نہیں ہے، امریکیوں کی موجودگی میں انہوں نے وہاں کام شروع کر دیا تھا معدنیات نکالنے کا۔ افغانستان میں معدنیات بہت ہیں، تو افغانستان میں، اور یہ سی پیک جو ہے یہ افغانستان تک جائے گا۔ چینی جو ہیں وہ سڑک بنا رہے ہیں جسے پاکستان بھی منسلک ہو جائے گا افغانستان سے، اور افغانستان سے کیا منسلک ہے، تاجکستان سے ہو جائے گا۔ واہ خاں کی پٹی پہ اگر سڑک بن گئی تو تاجکستان 18-20 کلومیٹر رہ جائے گا، 20-25 منٹ کا سفر رہ جائے گا، تاجکستان سینٹرل ایشیا کھل جائے گا اس سے۔ بارسلونا میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور اس کا منظر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرانس میں بات ہوئی میری، برطانیہ میں، اور امریکی بہت متحرک، امریکہ میں پاکستانی بہت متحرک ہو گئے ہیں، پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور پاکستانی بہت ہی ایک معزز برادری ہے وہاں پہ، ڈاکٹر ہیں زیادہ تر، اور ڈاکٹر جو ہیں اس کا بڑا پبلک ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کا لوگوں سے گھلنا ملنا بہت ہوتا ہے، اور وہ ڈونیشن دینے کے قابل ہیں، بڑی مضبوط ان کی، انہی کی کوششوں سے 60 ارکان کانگریس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہ کہا کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ تو نوٹس لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن بہرحال دباؤ بڑھتا رہے گا۔ بائیڈن تو بہت ہی متعصب ہے پاکستان کے بارے میں، افغانستان میں ہار گئے تو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا، پاکستان کی وجہ سے ہار گئے۔ بس جنگ آپ لڑ رہے تھے، افواج آپ کی تھی، پیسہ پانی کی طرح آپ بہا رہے تھے، تو پاکستان کیا آپ کو جنگ جیت کے دیتا؟ کس لیے؟ تو پاکستان تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بہرحال یہی ہیں فی الحال خبریں اور بہت ہیں ویسے، لیکن بات طویل ہو جاتی ہے۔ تو بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستانی جیٹ فائٹر بھی خریدنا چاہتا ہے، سری لنکا بھی خریدنا چاہتا ہے۔ سری لنکا کے تو میرے پاس بہت معلومات ہیں سری لنکا اور پاکستان کے دفاعی معاملات پر، لیکن ہر ریاست کی جو ہیں وہ اپنا سیکورٹی سے متعلق معاملات جو ہوتے ہیں ان میں سب پہ بہت کھل کر گفتگو نہیں کی جاتی۔ سری لنکن یہ سمجھتے ہیں، بنگلہ دیشی یہ سمجھتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو تو اندازہ اور ادراک نہیں ہے، ان کو تو روپیہ بنانے سے اور اقتدار سے اور اپنے مقدمات سے دلچسپی ہے۔ جتنے ممالک ہیں پاکستان کے ارد گرد، بھارت کے ارد گرد، مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، سکم ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو اسی میں ہماری خیریت ہے، اور سرمایہ انہیں چین فراہم کر سکتا ہے۔ لہذا بھارت کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں آیا۔ کل یا پرسوں ایک رکن پارلیمنٹ نے، مسلمان رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں بنگلہ دیشی ہونے کے کیا طعنہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آسام میں بہت بنگلہ دیش کے لوگ آ گئے۔ بنگلہ دیش کی تو شرح ترقی ہم سے زیادہ ہے فی کس آمدن، اور دوسری بات یہ ہے کہ 2000 طالب علم بھارت کے پڑھتے ہیں بنگلہ دیش کے بھارت میں، اور 9000 بھارتی بنگلہ دیش کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی حالت ان اداروں کی بہتر ہے، تو امکانات کا تو ایک جہان ہے پاکستان کے لیے، اور بہت سی چیزیں تو ہم آپ سے عرض کرتے ہی رہتے ہیں۔ خدا ان حکمرانوں کو توفیق دے، اور اگر ان کی توفیق نہیں آئے، اللہ نے توفیق میں ان سے ہماری جان چھڑائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔